السلام علیکم، میرا نام اویس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹیل ٹیلر۔ ہمارے چینل پر اکثر جنوں بھوتوں اور آسیبوں کی کہانیاں شیئر کی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک کہانی جو میرے فیورٹ ناولسٹ ایم آر جیمز کی ہے۔ ایم آر جیمز انگریزی زبان کے بہترین رائٹر ہیں جو اپنی جناتی اور پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو چلیے آج ہم سنیں گے ان کی یہ کہانی نمبر 13۔ جٹلینڈ کے شہروں میں ویبورگ بے انتہا اہم مقام رکھتا ہے، جسے ڈنمارک کا سب سے خوبصورت مقام بھی مانا جاتا ہے۔ ویبورگ میں اچھے ہوٹلز ہیں، مگر میرا کزن جس کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نے جب پہلی دفعہ ویبورگ کا سفر کیا تو وہ گولڈن لائن ہوٹل میں رکا۔ وہ اس قیام کے بعد اپنی زندگی میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں گئے، اور اگلے چند صفحے شاید اس کا سبب آپ کو سمجھا دیں گے۔ گولڈن لائن شہر کی چند پرانی عمارتوں میں سے ایک ہے جو 1726 کی عظیم آگ میں تباہ نہیں ہوئی، جس نے اصل میں بہت کچھ پرانا اور دلچسپ تباہ کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑی لال اینٹوں کی عمارت ہے۔ عمارت کے سامنے کی دیوار بھی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ اوپر کے حصے پر چھت تک سیڑھیاں بنی ہیں اور دروازے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اندر کا کورٹ یارڈ جہاں گاڑی آتی ہے وہ کالی اور سفید لکڑی اور پلاسٹر سے بنی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب میرے کزن دروازے تک پہنچے۔ وہ گھر سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اس پرانی عمارت میں اپنے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس علاقے پر پوری تحقیق کریں گے۔ مسٹر اینڈرسن کا وہاں آنا عام بزنس کے لیے نہیں تھا۔ وہ ڈنمارک کی چرچ ہسٹری پر ریسرچ کر رہے تھے اور انہیں معلوم ہوا کہ ویبر کی لائبریری میں کچھ پیپرز بچے ہوئے ہیں جو آگ سے بچ گئے تھے اور جو ملک میں رومن کیتھولزم کی آخری دنوں کے متعلق ہیں۔ اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ وقت، شاید 2 یا 3 ہفتے وہاں ڈاکیومنٹس دیکھیں اور کاپی کرنے میں گزاریں، اور انہوں نے امید کی کہ گولڈن لائن ان کو ایک ایسا کمرہ دے سکے جو بیڈ روم اور اسٹڈی دونوں کا کام دے سکے۔ ان کی خواہش کے مطابق لینڈ لارڈ نے مشورہ دیا کہ شاید بہترین راستہ یہ ہوگا کہ وہ 2 بڑے کمرے دیکھیں اور اپنا پسندیدہ کمرہ چن لیں۔ سیکنڈ فلور میں کوئی کمرہ خواہش کے مطابق نہیں تھا، مگر فرسٹ فلور پر 2 یا 3 رومز تھے جو سائز کے حساب سے بہت ٹھیک لگ رہے تھے۔ لینڈ لارڈ بھرپور طور پر کمرہ 17 کے حق میں تھا، مگر مسٹر اینڈرسن نے کہا کہ اس کی کھڑکی صرف اگلے گھر کی خالی دیوار کی طرف ہے، یہاں دوپہر میں بہت اندھیرا ہوگا۔ نمبر 12 یا 14 بہتر رہے گا، کیونکہ دونوں سڑک کی طرف ہیں اور شام کی روشنی اور خوبصورت نظارے کے لیے سڑک سے آنے والے شور پر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ آخر کار نمبر 12 منتخب ہوا۔ دوسرے کمروں کی طرح اس کی 3 کھڑکیاں تھیں، سب ایک رخ پر۔ یہ کمرہ کافی اونچا اور غیر معمولی طور پر لمبا تھا۔ چمنی نہیں تھی، مگر کمرے میں ایک ہیٹر موجود تھا جو پرانا صحیح مگر کام کرتا تھا۔ کمرے میں اور کچھ خاص نہیں تھا، صرف شہر کی ایک پرانی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر کے کونے پر تخلیقی تاریخ کی لکھی ہوئی تھی جو لگ بھگ 1820 تھی۔ سپیر کا وقت تھا، مگر مسٹر اینڈرسن جو ابھی ابھی نہا کر تازہ دم ہوئے تھے، ان کا آرام کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس عمارت میں ٹھہرے دوسرے مکینوں کی فہرست دیکھنے میں مشغول تھے جو کہ عمارت کی لابی ایریا میں ٹنگی ہوئی تھی۔ جیسے ڈنمارک میں عام ہے، یہاں کے ہر کاروان سرائے میں مہمانوں کے ناموں کی فہرست ایک بڑے بلیک بورڈ پر لکھ کر ٹانگی جاتی ہے، جن کے ناموں کے آگے ان کا کمرہ نمبر لکھا جاتا ہے۔ یہ فہرست دلچسپ نہیں تھی۔ ایک ایڈوکیٹ جس کا نام سیکفرر، ایک جرمن اور کچھ بیگمین کوپن ہیگن سے تھے۔ صرف ایک چیز قابل غور تھی، کمرہ نمبر 13 اس فہرست میں موجود نہیں تھا جو مسٹر اینڈرسن نے پہلے کئی ڈینش ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ لینڈ لارڈ سے پوچھیں گے کہ کیا نمبر 13 کی غیر موجودگی عام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کمرے میں رہنے سے انکار کرتے ہیں۔ رات کا بیشتر حصہ مسٹر اینڈرسن کا اپنے کپڑے ترتیب کرتے اور کچھ کاغذات کی ورقردانی کرتے گزرا۔ لگ بھگ 11 بجے کے قریب وہ اپنے پلنگ پر آ کے لیٹے اور اپنی کتاب کے لیے سائڈ ٹیبل پر دیکھا۔ وہ سونے سے پہلے ورقردانی کے عادی تھے۔ ٹرین میں جو کتاب وہ پڑھ رہے تھے وہ شاید ان کے اوور کوٹ کی جیب میں رہ گئی تھی۔ انہوں نے کمرے میں نظر دوڑائی، اوور کوٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ شاید انہیں ڈائننگ روم کے کوٹ ہینگر پر لٹکا چھوڑے تھے۔ ان کا نیچے توڑ کر جانا اور دروازے کو مضبوطی سے بند کرنا
ایک لمحے کا کام تھا، اور کیونکہ راہداریاں ذرا بھی تاریک نہ تھیں، اس لیے انہیں اپنے کمرے کا راستہ واپس تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کم از کم وہ یہی سمجھے۔ لیکن وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچے اور ہینڈل گھمایا تو دروازہ بالکل کھلنے کو تیار نہ ہوا، اور انہیں اندر سے کسی کی جلد بازی کے ساتھ دروازے کی طرف آنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ یقیناً انہوں نے غلط دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اب ان کا کمرہ دائیں طرف تھا یا بائیں طرف؟ انہوں نے دروازے پر نگاہ ڈالی، نمبر 13 لکھا تھا۔ ان کا کمرہ تو بائیں طرف ہوتا، اور واقعی وہ وہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے، اپنی عادت کے مطابق کتاب کے 3-4 صفحے مطالعہ کر چکے، روشنی بجھا کر اور نیند کے لیے کروٹ بدل کر لیٹے ہی تھے کہ تب انہیں اچانک یاد آیا کہ ہوٹل کے بلیک بورڈ پر نمبر 13 کا کوئی کمرہ فہرست میں درج نہ تھا، لیکن ہوٹل میں یقیناً ایک کمرہ نمبر 13 موجود تھا۔ انہیں ہلکا سا افسوس ہوا کہ کاش وہ اسی کمرے کا انتخاب کر لیتے، شاید وہ لینڈ لارڈ کا کچھ فائدہ کرا دیتے۔ لینڈ لارڈ پر کہہ سکتا کہ ایک خاندانی انگریز مہمان 3 ہفتے یہاں ٹھہرا اور کمرہ انہیں نہایت پسند آیا، مگر غالباً وہ کمرہ کسی نوکر یا استعمال خاص کے لیے رکھا ہوگا۔ آخر ضروری نہیں کہ وہ اس کمرے جیسا وسیع یا بہترین ہوتا۔ انہوں نے کمرے پر نظر ڈالی، جو باہر کی اسٹریٹ لیمپ کی دھندلی روشنی میں کافی وسیع نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سا تاثر تھا، انہوں نے سوچا۔ اکثر کمرہ کم روشنی میں زیادہ وسیع محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کمرہ تو گویا لمبائی میں کچھ سمٹ گیا ہے اور بلندی میں نسبتاً بڑھ گیا ہے۔ خیر، نیند ان سب غیر عام سوچوں سے زیادہ اہم تھی، انہوں نے یہ سوچا اور نیند میں ڈوب گئے۔ اگلے دن ہی مسٹر اینڈرسن نے ویبور کی لائبریری میں کچھ کام شروع کر دیا۔ ڈنمارک کی روایت کے مطابق ان کا بہت خوش دلی سے استقبال ہوا، اور جتنے کاغذ انہیں درکار تھے سب فوراً ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ یہ دستاویزات ان کی امید سے زیادہ دلچسپ نکلے۔ سرکاری کاغذات کے علاوہ بشپ جارڈن فرسٹ کے متعلق خطوط کا ایک بڑا بنڈل بھی موجود تھا، جو ویبور کا آخری رومن مذہبی پیشوا تھا۔ ان خطوط میں ایک گھر کا بار بار ذکر ہوتا جو پیشوا کی ملکیت تھا، مگر وہ خود وہاں رہتا نہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہوتا کہ وہ آدمی مخفی اور بدکار عمل کرتا ہے، اپنی روح دشمن کو بیچ چکا ہے، اور رومن چرچ کی بگڑی ہوئی حالت کا زندہ ثبوت ہے۔ بشپ فرسٹ نے تمام الزامات کو قطعی طور پر رد کر دیا اور کہا کہ اگر واقعی ثبوت موجود ہے تو کیس روحانی عدالت میں پیش کیا جائے۔ دفتر بند ہونے سے پہلے مسٹر اینڈرسن صرف ایک آخری خط کی ایک جھلک ہی دیکھ سکے، جس میں لکھا تھا کہ اب رومن پیشوا کے فیصلے اہم نہیں رہے اور ان کی عدالت اتنے سنگین مقدمے کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دفتر سے نکلتے ہوئے ہرسکوینیس مسٹر اینڈرسن کے ساتھ تھا۔ اس نے مسٹر اینڈرسن کو بتایا کہ اب تک یہ راز حال نہیں ہو سکا کہ پیشوا فرس کا وہ پرانا گھر شہر میں کہاں تھا، کیونکہ 1560 کی جائیداد کی فہرست کا ضروری حصہ لائبریری سے غائب ہے۔ تھوڑی سی سیر کے بعد مسٹر اینڈرسن گولڈن لائن واپس آ گئے، اپنا کھانا کھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اچانک یاد آیا کہ وہ ہوٹل کے مالک سے نمبر 13 کمرے کے بارے میں بات کرنا بھول گئے۔ انہوں نے سوچا، پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ نمبر 13 واقعی موجود بھی ہے یا نہیں، پھر کسی سے سوال کروں گا۔ فیصلہ کرنا بالکل مشکل نہ تھا، دروازہ وہیں تھا، اپنا نمبر پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا، اور اندر کسی نہ کسی قسم کا کام چل رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے انہیں اندر سے قدموں کی آہٹ اور آوازیں یا ایک ہی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہر گئے اور نمبر دیکھنے لگے، تو اس دوران قدموں کی آہٹ اچانک رک گئی، جیسے کوئی شخص دروازے کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گیا ہو۔ مسٹر اینڈرسن اس بات پر گھبرا گئے کیونکہ انہیں تیز اور بے چین سی سانسیں لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، لیکن ایک بار پھر انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرہ اب پہلے سے کافی چھوٹا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ انتخاب کرتے وقت انہیں زیادہ کھلا لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا مایوس تو ہوئے، مگر زیادہ نہیں۔ اگر کمرہ واقعی چھوٹا نکلا تو وہ آسانی سے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ ہو سکتے تھے۔ فی الحال انہیں اپنے سفری بیگ میں سے ایک چیز چاہیے تھی، شاید رومال، جو پورٹر نے کمرے کے کنارے ایک کمزور سی تختی یا سٹول پر رکھ دیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ بیگ وہاں تھا ہی نہیں۔ مسٹر اینڈرسن نے سوچا
کہ شاید کمرہ صاف کرتے ہوئے نوکروں نے اسے کہیں رکھ دیا ہوگا۔ ممکن ہے سامان الماری میں رکھ دیا ہو، مگر الماری بھی بالکل خالی تھی۔ یہ بات پریشان کن تھی۔ چوری کا خیال انہوں نے فوراً دماغ سے نکال دیا۔ ڈنمارک میں ایسی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، مگر کسی نہ کسی قسم کی غفلت یا بے وقوفی ضرور ہوئی تھی جو وہاں عام بات تھی، اور ملازم کو اس پر سختی سے تنبیہ کرنا ضروری تھا۔ خیر، جو بھی چیز انہیں چاہیے تھی وہ اتنی ضروری نہیں تھی کہ اس سے نیند خراب ہو، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیل بجا کر نوکروں کو پریشان نہ کریں اور سب کچھ صبح دیکھ لیں۔ وہ کھڑکی کی طرف گئے، دائیں ہاتھ والی کھڑکی، اور نیچے خاموش سڑک پر نظر ڈالی۔ سامنے ایک بلند عمارت تھی، بد شکل سی دیواریں، کوئی راہ گزر نہیں، اور اندھیری رات۔ کمرے سے آتی روشنی اس کے پیچھے تھی، اس لیے انہوں نے اپنا سایہ سامنے کی دیوار پر بالکل واضح دیکھ رہا۔ نمبر 11 والے کمرے کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے اندر ادھر ادھر چلتا، پھر بال بناتا، پھر رات کا گاؤن پہنتا۔ اور نمبر 13 کے رہنے والے کا سایہ بھی سامنے نظر آ رہا تھا۔ یہ شاید زیادہ دلچسپ تھا۔ نمبر 13 کا مشغول شخص بھی ان کی طرح کھڑکی پر کونیاں رکھتے سڑک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اینڈرسن کو وہ لمبا اور پتلا آدمی لگا، یا شاید ایک عورت، کم از کم کوئی ایسا شخص جو سونے سے پہلے سر پر کوئی کپڑا یا چادر اوڑھتا ہو، اور جس کے کمرے میں ایک ہلکی سی سرخ روشنی جل رہی ہو جو جھٹکوں سے ابھر کر دیوار پر پڑ رہی تھی۔ مسٹر اینڈرسن نے جھک کر دیکھنا چاہا کہ کیا وہ اس شخص کی کوئی اور جھلک پکڑ سکتے ہیں، مگر کھڑکی کی دہلیز پر ایک ہلکی یا سفید کپڑے کی تہہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی وقت سڑک پر دور سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور اس کی آواز سے جیسے نمبر 13 کے رہنے والے کو کوئی احساس دلا دیا ہو، کیونکہ وہ بہت تیزی سے کھڑکی سے ہٹ گیا اور سرخ روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ مسٹر اینڈرسن جو سگریٹ پی رہے تھے، اس کا بجھا ہوا سرا کھڑکی کی دہلیز پر رکھا اور بستر کی طرف چلے گئے۔ اگلی صبح میٹ نے گرم پانی وغیرہ کے ساتھ مسٹر اینڈرسن کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دھیان سے ڈینش الفاظ میں سوچ کر کہا، میرا سفری بیگ کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے صفائی کے دوران اپنی جگہ سے ہلایا ہے؟ جہاں عام طور پر ہوتا ہے، نوکرانی نے کہا، ہنسی اور بنا کوئی صاف جواب دیے چلی گئی۔ مسٹر اینڈرسن کو کافی غصہ آیا۔ اس نے بستر میں بیٹھ کر اسے واپس بلانے کا سوچا، مگر پھر اس کی نظر سامنے اٹھی اور وہ وہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہاں اس کا سفری بیگ تھا، اپنی جگہ پر، بالکل وہاں جہاں انہوں نے پہلی دفعہ پورٹر کو رکھتے دیکھا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک شاندار سرپرائز تھا، کیونکہ وہ اپنی آبزرویشن پر فخر کرتے تھے۔ یہ کیسے ان کی نظر سے رات کو بچ سکتا تھا، سمجھ نہیں آیا، لیکن کم از کم اب وہاں تھا۔ دھوپ نے صرف سفری بیگ کو نہیں بلکہ اس کمرے کے اصل سائز اور تینوں کھڑکیوں کو بھی واپس ظاہر کر دیا تھا، اور مسٹر اینڈرسن کو تسلی ہوئی کہ کمرہ اتنا برا نہیں جتنا انہوں نے پہلے سوچا تھا۔ جب وہ لگ بھگ تیار ہو ہی چکے تھے تو موسم دیکھنے کے لیے بیچ والی کھڑکی پر گئے، اور پھر سے انہیں ایک جھٹکا لگا۔ شاید رات کو ان کی توجہ کم تھی۔ وہ 10 مرتبہ قسم کھا سکتے تھے کہ انہوں نے دائیں والی کھڑکی پر سگریٹ پی تھی، اور اب ان کے سگریٹ کا وہی ٹکڑا جو رات کو انہوں نے کھڑکی پر رکھا تھا بیچ والی کھڑکی کی سل پہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر مڑے اور ناشتے کی غرض سے نیچے جانے لگے۔ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی، مگر نمبر 13 کے مکین کو شاید مزید دیر ہو گئی تھی۔ اس کے بوٹس ابھی بھی دروازے کے باہر تھے، ایک آدمی کے بوٹس۔ تو یہ ہوا کہ نمبر 13 کا شخص ایک آدمی تھا اور عورت نہیں۔ تبھی انہوں نے دروازے کا نمبر دیکھا، 14۔ ان کا دماغ پھک سے رہ گیا۔ کیا وہ کمرہ نمبر 13 کے آگے سے گزر رہے ہیں؟ 12 گھنٹوں میں 3 چھوٹی لیکن عجیب غلطیاں ایک میتھوڈیکل آدمی کے لیے بہت تھیں، اس لیے وہ واپس گھوم کر چیک کرنے گئے۔ 14 کے سامنے والا کمرہ نمبر 12 تھا، ان کا اپنا کمرہ۔ نمبر 13 تو اصل میں موجود ہی نہیں تھا۔ مسٹر اینڈرسن اب صحیح معنوں میں حیران و پریشان تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے انہوں نے اپنے کھائے پیے کا حساب لگایا، پھر فیصلہ کیا کہ اب وہ اس سوال پر زیادہ دماغ نہ لگائیں۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ ذہنی بیمار نہیں دکھنا چاہتے تھے۔ اگر ان کی نظر یا دماغ دھوکہ دے ہی رہا ہے تو آگے موقع ملیں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اگر نہیں تو صاف ہے کہ انہیں ایک بہت دلچسپ اور عجیب تجربہ ہو رہا ہے۔ ہر صورت میں وہ آگے آنے والے وقت کے لیے بے چین تھے۔ اگلے دن انہوں نے لائبریری میں
صبح کام میں وقت گزارنے کے بعد دوپہر کو پرانے ٹاؤن کا چھوٹا سا دورہ کیا اور ہال میں چائے پی۔ بات یہ تھی کہ وہ کچھ بے چینی محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انہیں اپنی نظر یا دماغ میں کوئی خرابی کا اثر محسوس نہیں ہوا، جیسے صبح کے تجربے نے ان کو ڈرا دیا تھا۔ ناشتے کے وقت وہ لینڈ لارڈ کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے آرام سے گفتگو کے بعد پوچھا، اس ملک کے اکثر ہوٹلز میں کمروں کی فہرست سے نمبر 13 کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں بھی فہرست میں یہ کمرہ نہیں ہے۔ لینڈ لارڈ مسکرایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو نوٹس کیا، خود میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا۔ اصل میں ایک تعلیم یافتہ شخص کو یہ وہمی چیزیں پسند نہیں آتی۔ یہ نمبر ڈنمارک میں منحوس مانا جاتا ہے۔ میں بھی وی بورگ کے ہائی اسکول میں پڑھا اور ہمارا پرانا ماسٹر ہمیشہ ایسی چیزوں کے خلاف رہتا تھا۔ اب وہ بہت سالوں سے نہیں رہے۔ ایک اچھے اور ایماندار انسان تھے، ان کے ہاتھ بھی تیز اور دماغ بھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار ہم بچپن میں برفیلے دنوں میں ایڈیسن کو جھنجھلائے۔ یہ شخص بہت باتونی تھا اور مدعے کی بات پر نہیں آ رہا تھا۔ لینڈ لارڈ وہ پرانی یادیں یاد کرتا گیا۔ یہاں کے لوگ نمبر 13 کو منحوس مانتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس نمبر سے منسلک چیزیں منحوس اور خراب ہوتی ہیں، اور کوئی اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے ایسا میں نہیں مانتا۔ لینڈ لارڈ نے تفصیلی طور پر بتایا، اکثر ہوٹلوں اور سرایوں میں یہ نمبر کمروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ نمبر 13 رکھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ ہاں بالکل نہیں۔ دیکھیے، میں نے اپنے بزرگ والد سے یہ کام سیکھا۔ پہلے انہوں نے آرس میں ہوٹل چلایا، پھر جب ہم پیدا ہوئے تو وی بورگ میں آ گئے۔ یہاں ان کا فینکس ہوٹل تھا 1876 تک۔ پھر میں نے سلک بون میں بزنس شروع کیا اور پچھلے سال یہاں شفٹ ہوا۔ پھر لینڈ لارڈ نے گھر اور بزنس کے حالات کے بارے میں اور تفصیل سے بتایا۔ اور جب آپ یہاں آئے کیا نمبر 13 تھا؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ نہیں، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، ایسی جگہ پر کمرشل کلاس یعنی سفر کرنے والے لوگ ہماری پرائرٹی ہیں، اور ان کو نمبر 13 میں ڈالیں، وہ تو اس سے بہتر سڑک پر سو جائیں۔ میرے لیے تو فرق نہیں پڑتا کہ کمرے کا نمبر کیا ہے، اور میں نے ان کو یہی بات بار بار کہا، لیکن وہ مانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بیڈ لک ہے۔ بہت ساری کہانیاں ان کے بیچ چلتی ہیں۔ لوگ نمبر 13 میں سوئے پھر کبھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ کئی ہوٹلوں نے اپنے بیسٹ کسٹمرز کھو دیے ہیں۔ لینڈ لارڈ نے بہتر الفاظ تلاش کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ اپنا نمبر 13 کا کمرہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اینڈرسن نے دلچسپی سے پوچھا۔ کمرہ نمبر 13؟ کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا؟ ایسا کچھ بھی اس کا ہوٹل میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا آپ نے نوٹس کیا ہوگا۔ اگر ہوتا تو آپ کے کمرے کے اگلے دروازے پر ہوتا، مسٹر اینڈرسن نے بولا۔ ہاں، بس مجھے کل رات ایسے لگا کہ پیسج میں میں نے ایک نمبر 13 کا دروازہ دیکھا تھا، اور میں لگ بھگ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ لینڈ لارڈ نے اس بات پر ہنس کے تصدیق کی کہ پہلے بھی نمبر 13 نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ مسٹر اینڈرسن اب کچھ حد تک راحت محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر بھی حیران ضرور تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لینڈ لارڈ کو شام کو اپنے کمرے میں سگارز کے لیے بلائیں اور کچھ انگلش ٹاؤنز کی فوٹوز دکھائیں، جس سے بات چیت کا بہانہ بھی ہو جائے اور وقت گزاری بھی، شاید کوئی مزید معلومات بھی نکل آئے۔ لینڈ لارڈ کو یہ بلاوا بہت پسند آیا اور اس نے خوشی سے منظوری دے دی۔ اس نے کہا کہ وہ لگ بھگ 10 بجے آئے گا، لیکن اینڈرسن کو کچھ لیٹرز لکھنے تھے، اس لیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہیں خود پر شرم آ رہی تھی کہ وہ نمبر 13 کی بات کو لے کر اتنا نروس ہو رہے تھے، اتنا کہ وہ نمبر 11 کے راستے سے اپنے کمرے تک آئے تاکہ اس جگہ سے نہ گزرنا پڑے جہاں نمبر 13 ہونا چاہیے تھا۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے ایک مشکوک نظر ہر جگہ ڈالی، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا جو انہیں پریشان کر سکے۔ بس کمرہ تھوڑا چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات انہیں سفری بیگ کے بارے میں کوئی بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ مسٹر اینڈرسن نے خود اس کا سامان نکال کر بستر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ کچھ کوشش کے بعد انہوں نے نمبر 13 کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور خطوط لکھنے بیٹھ گئے۔ ان کے پڑوسی کافی خاموش تھے۔ کبھی کبھی راہداری میں کوئی دروازہ کھلتا، کوئی اپنے بوٹس کا جوڑا باہر پھینک دیتا، یا کوئی بیگ مین دھیمی آواز میں گانا گنگناتا ہوا راہداری سے گزر جاتا۔ باہر بھی کبھی کبھی کوئی گاڑی اس بھاری پتھر کی سڑک سے گزرتی، یا کسی کی تیز قدم پتھری فرش پر اپنی آواز چھوڑ جاتے۔ اینڈرسن نے اپنی مصروفیت ختم کرنے کے بعد وسکی اور سوڈا منگوایا اور پھر کھڑکی کے پاس جا کر سامنے والی سنسان دیوار اور پھر اس پر بنتے ہوئے سائے کا غور کر کے جائزہ لینے لگے۔ اتنا انہیں یاد تھا، نمبر 14 میں ایک وکیل رہتے تھے، کچھ سنجیدہ مزاج آدمی تھے۔
جو کھانے پر بھی زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی پلیٹ کے پاس رکھے ہوئے کاغذوں کے چھوٹے سے پلندے میں مصروف رہتے۔ مگر لگتا تھا کہ جب وہ تنہا ہوتے تو اپنی دبی ہوئی خوش مزاجی کا پورا اظہار کرتے ہیں، ورنہ اور کیا سبب ہوتا کہ وہ ناچ رہے ہوں۔ یہ سوچ اینڈرسن کے ذہن میں آئی کیونکہ ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے باہر ابھرتا سایہ صاف بتا رہا تھا کہ کوئی واقعی ناچ رہا ہے۔ بار بار ان کی پتلی سی شکل شیشے کے سامنے سے گزرتی، ان کے بازو ہوا میں ہلتے اور ان کا ایک لمبا دبلا سا پاؤں حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اوپر اٹھتا۔ مسٹر اینڈرسن حیران تھے کہ سرسری سی ملاقات میں انہوں نے وکیل کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں تھے اور کمرے کا فرش بھی خوب مضبوط ہوگا، کیونکہ ان کی حرکت کی کوئی آواز تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وکیل صاحب کا نام سیگفریڈ ہیر اینڈرس جینسن تھا، اور ان کا رات کے 10 بجے ہوٹل کے کمرے میں ناچنا، یہ منظر تو کسی عظیم فنکار کی تاریخی پینٹنگ کا بالکل بہترین موضوع لگ رہا تھا۔ اینڈرسن نے سر جھٹکا اور کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اگر اسی وقت لینڈ لارڈ دروازے پر دستک نہ دیتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبے رہتے۔ اس کے چہرے پر جو حیرانی اینڈرسن صاحب کو اس وقت نظر آئی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس سے لگتا تھا کہ لینڈ لارڈ بھی اسی چیز سے حیران ہے جس سے مسٹر اینڈرسن ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ مسٹر اینڈرسن نے ان کو اپنی ریسرچ کے دوران کھینچی گئی بہت سی تصاویر دکھائیں، جس نے ان کی دلچسپی کو بہت بڑھایا۔ مسٹر اینڈرسن نے انہیں اپنے ڈینمارک میں گزرے وقت کے کچھ واقعات بتائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ گفتگو کا رخ نمبر 13 کی طرف کیسے موڑیں، مگر اسی دوران وکیل جینسن نے اچانک گانا شروع کر دیا، اور اس انداز میں کہ سننے والے کو بھی شبہ نہ رہتا کہ یا تو وہ حد سے زیادہ نشے میں ہیں یا بالکل دیوانہ ہو گئے ہیں۔ ایک اونچی پتلی سی آواز سنائی دی، انتہائی خوش آواز۔ یہ گانا کم اور رونے جیسا زیادہ تھا، جیسے کوئی اوپرا گا رہا ہو۔ آواز انتہائی بلند اور بدی اور ناقابل برداشت تھی، جیسے بہت عرصے سے استعمال نہ ہوئی ہو۔ الفاظ یا دھن کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ آواز حیرت انگیز بلندی تک اونچی ہوتی اور پھر انتہائی نیچی گرتی، جیسے سردی کی ہوا کسی کھوکھلی چمنی سے گزرتی ہو۔ یہ آواز کسی بھی عام شخص کو خوفزدہ کر سکتی تھی۔ مسٹر اینڈرسن نے محسوس کیا کہ اگر وہ اکیلے ہوتے تو کسی بیگ مین کے کمرے میں پناہ لینے بھاگ جاتے۔ لینڈ لارڈ منہ پھاڑے بیٹھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، لینڈ لارڈ نے آخر کو اپنی پیشانی سے پسینہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی عجیب اور خوفناک آواز ہے۔ میں نے یہ ایک دفعہ پہلے بھی سن رکھی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ کوئی بلی ہوگی۔ کیا وہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ مسٹر اینڈرسن نے لینڈ لارڈ سے جینسن کے حوالے سے پوچھا۔ یقیناً، اور کتنی افسوس کی بات ہے۔ اتنے اچھے گراہک تھے اور اپنے کام میں بہت کامیاب۔ جتنا میں نے سنا ہے وہ ایک چھوٹی سی فیملی بھی پال رہے ہیں۔ اسی وقت ایک بےتاب سی دستک دروازے پر ہوئی، اور بغیر اجازت کا انتظار کیے دستک دینے والا اندر آ گیا۔ یہ وکیل جینسن ہی تھے، بکھرے ہوئے بال اور غیر مناسب لباس میں۔ وہ بہت غصے میں اندر داخل ہوئے۔ معاف کیجیے گا حضور، انہوں نے کہا، مگر مجھے سونا ہے۔ مہربانی ہوگی اگر آپ یہ گانا بجانا۔ وہ اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی رکے، کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ دونوں افراد، اینڈرسن اور لینڈ لارڈ، اس آواز کے ذمہ دار نہیں تھے۔ تو یہ آواز وکیل نہیں نکال رہا، اور وہ بھی بے چین ہوا ہے، مسٹر اینڈرسن نے سوچا۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی اور وہ تینوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اسی لمحے وہ آواز پہلے سے زیادہ دیوانہ وار انداز میں پھر ابھری۔ لیکن یہ آخر ہے کیا؟ وکیل جینسن پھٹ پڑے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے؟ کیا میں اپنا ہوش کھو رہا ہوں؟ وکیل صاحب، ظاہری طور پر یہ آواز آپ کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہے۔ کیا کسی بلی یا کسی چیز کا سر چمنی میں تو نہیں پھنس گیا؟ مسٹر اینڈرسن کے ذہن میں سب سے بہتر بات یہی آ سکی۔ انہوں نے لینڈ لارڈ کو دیکھا، اور وہ بولتے ہوئے خود محسوس کر رہے تھے کہ یہ بات کافی نامناسب ہے، مگر اس خوفناک آواز کو سنتے رہنا اور لینڈ لارڈ کے پسینے سے تر کانپتے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہنا تو اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ناممکن، وکیل نے کہا، بالکل ناممکن۔ ان کمروں میں تو چمنی ہی نہیں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شور یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ آواز تو یقیناً میرے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔
کیا آپ کے کمرے اور میرے کمرے کے درمیان کوئی دروازہ نہیں تھا؟ مسٹر اینڈرسن نے بے صبری سے پوچھا۔ نہیں حضور، وکیل جنسن نے کچھ تیزی سے جواب دیا۔ کم از کم صبح تو نہیں تھا۔ اچھا، مسٹر اینڈرسن بولے، اور آج رات؟ میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، وکیل نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے وہ رونے جیسی گائکی بند ہو گئی اور گانے والا شخص شاید خود پر ہی ہنسنے لگا۔ تینوں افراد اس آواز سے لرز گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اوہ، وکیل نے خوفزدہ سا سانس لیا۔ کہو مالک صاحب، یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے تلخی سے لینڈ لارڈ سے پوچھا۔ خدا کی قسم، وہ بولا، میں کیسے بتاؤں؟ مجھے آپ دونوں کی طرح کچھ نہیں پتا۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی آواز کبھی دوبارہ نہ سنوں۔ میں بھی۔ وکیل جنسن واقعی خوفزدہ تھے۔ وہ کچھ دھیمی آواز میں ذکر کرنے لگے۔ اینڈرسن کو لگا کہ وہ زبور کے آخری الفاظ پڑھ رہے ہیں، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اینڈرسن نے کہا، کہ ہم تینوں مل کر ساتھ والے کمرے کا جائزہ لیں۔ مگر وہ تو وکیل جینسن کا کمرہ ہے، لینڈ لارڈ بلبلایا۔ کیا فائدہ؟ وہ وہاں سے ہی تو آ رہے ہیں۔ میں اتنا مطمئن نہیں ہوں مالک صاحب، جینسن نے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ جناب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا۔ باہر موت جیسی خاموشی تھی، مگر ساتھ والے کمرے کے نیچے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مسٹر اینڈرسن اور وکیل جینسن اس دروازے کی طرف بڑھے۔ وکیل جینسن نے ہینڈل پکڑا اور پوری طرح سے دھکا دیا، مگر بے سرپا دروازہ ذرا بھی نہ ہلا۔ مالک صاحب، جینسن نے لینڈ لارڈ سے کہا، کیا آپ برائے کرم اپنے یہاں کے سب سے طاقتور نوکروں کو بلائیں گے؟ ہمیں اس جگہ کا صحیح سے جائزہ لینا ہوگا اور اس کے لیے طاقت لگے گی۔ لینڈ لارڈ نے سر ہلایا اور جلد بازی میں وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی اس منظر سے دور ہوا تھا۔ جینسن اور اینڈرسن دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، دونوں کی نظر دروازے پر ٹکی ہوئی۔ یہ نمبر 13 ہے، دیکھیے، اینڈرسن نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ آپ کا دروازہ اور یہ میرا، وکیل جینسن نے ان دونوں کے دروازوں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ میرے کمرے میں تو دن کے وقت 3 کھڑکیاں ہوتی ہیں، اینڈرسن نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میرے میں بھی، وکیل جینسن نے حیرانی سے کہا اور مسٹر اینڈرسن کی طرف مڑ گئے۔ ان کی پیٹھ اب دروازے کی طرف تھی۔ اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ہاتھ نکلا جو ان کے کاندھے کو اپنے پنجوں سے پکڑنے ہی والا تھا کہ مسٹر اینڈرسن کی نظر اس پر پڑی اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس وجود کے کپڑوں کا رنگ زرد پھٹا ہوا اور جلد پر لمبے بھورے سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔ اس کے وجود کی بناوٹ انسانی تھی، مگر وہ انسانی شکل کی کوئی مکڑی لگ رہی تھی جس نے زرد کپڑا لپیٹا ہو۔ مسٹر اینڈرسن بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا۔ مسٹر اینڈرسن وقت پر جینسن کو جھٹکے سے پیچھے کرنے پر کامیاب ہو گئے اور دہشت سے بھرپور چیخ ان کے حلق سے ابھری، اور پھر وہ ہاتھ اسی پھرتی سے واپس چلا گیا اور دھڑام کی آواز سے وکیل جینسن کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا اور اندر سے ہلکی خوفناک ہنسی سنائی دی۔ جینسن نے کچھ دیکھا نہیں تھا، لیکن آواز سنی تھی۔ وہ کام کے رہ گیا تھا۔ مسٹر اینڈرسن نے جلدی جلدی بتایا کہ وہ اس خطرناک حالات سے گزرے ہیں اور انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ دونوں دروازے سے دور ہو کے دیوار سے لگ کے رہ گئے۔ وکیل چاہتا تھا کہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں بند ہو جائیں، لیکن اس دوران لینڈ لارڈ 2 طاقتور نوکروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سب سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ وکیل جینسن نے انہیں تیزی سے بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے، جس سے نوکروں کا حوصلہ بڑھنے کے بجائے اور گر گیا۔ کروبارز لے کر آئے ایک نوکر نے سیدھا کہہ دیا کہ وہ اپنی جان اس شیطانی کمرے کے لیے خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ لینڈ لارڈ بے چین تھا، جانتے ہوئے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہوٹل تباہ ہو جائے گا، مگر وہ خود بھی اس کام کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تب مسٹر اینڈرسن کچھ سوچ کر بولے، یہ ہے تمہاری دینی شمت جس کے بارے میں نے سنا تھا۔ اندر کوئی جرم نہیں چھپا ہوا، اور اگر ہو بھی تو ہم 5 ہیں اور وہ صرف 1۔ یہ سن کر دونوں نوکر اور جینسن بھڑکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ سب رکیے، مسٹر اینڈرسن نے کہا، ہوش سے کام لو۔ لینڈ لارڈ، تم روشنی کے ساتھ یہیں رکو گے اور تم دونوں میں سے ایک مرد دروازہ توڑے گا، مگر ٹوٹ جائے تو اندر مت جانا۔
जवान नौकर आगे बढ़ा, क्रोबार उठाया और पूरी ताकत से ऊपर के पैनल पर वार किया। नतीजा सबकी उम्मीदों के बरक्स था। लकड़ी टूटने की कोई आवाज़ ना आई, बल्कि एक ऐसी ऊंची धमक सुनाई दी जैसे किसी ने सख्त दीवार को मारा हो। नौकर ने दर्द से चीख मारी और अपनी कोनी मलने लगा। उसकी कोनी शायद टूट गई थी। उसकी चीख पर सबकी नज़र एक लम्हे को उस पर पड़ी। फिर मिस्टर एंडरसन ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ सीधी प्लास्टर और ईंटों की मजबूत दीवार खड़ी थी और क्रोबार का गहरा निशान उसमें गड़ा हुआ था। नंबर 13 गोया हस्ती से ही मिटा दिया गया था। सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। नीचे से मुर्गे की सुबह सोज बांग सुनाई दी और पैसेज के आखिर में मौजूद खिड़की से मिस्टर एंडरसन ने मशरिकी आसमान हल्का सा रोशन होता देखा। शायद, लैंडलॉर्ड ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, आप लोग आज रात के लिए कोई और कमरा लेना पसंद करेंगे? दो बिस्तरों वाला। ना तो जेंसन और ना ही मिस्टर एंडरसन को इस मशवरे से कोई इख्तलाफ था। उन्होंने जो रात को देखा था उसके बाद दोनों का दिल यही चाहता था कि साथ साथ रहें। ये भी सहूलत रही कि जब भी उन्होंने अपने अपने कमरों से रात के लिए कोई सामान उठाना होता तो एक दूसरे के साथ जाते और दूसरा हमेशा शम्मा पकड़कर खड़ा रहता। उन्होंने ये भी नोट किया कि नंबर 12 और 14 दोनों में 3-3 खिड़कियाँ हैं, लेकिन रात में वो दोनों कमरे सुकड़ जाते हैं और खिड़कियाँ 3 से 1 हो जाती हैं। अगली सुबह वही लोग दोबारा कमरा नंबर 12 में जमा हुए। लैंडलॉर्ड बहुत बेचैन था। वो किसी बार के आदमी को बुलाना नहीं चाहता था, मगर ये भी ज़रूरी हो गया था कि इस परेशान कुन सूरत हाल को ख़त्म किया जाए। इसलिए घर के 2 नौकरों को मल्लाह कारपेंटर का काम दे दिया गया। फर्नीचर हटा दिया गया और काफ़ी तख्तों को बर्बाद करने के बाद नंबर 14 और 12 की तरफ वाले कुछ हिस्से छोड़कर वहाँ दीवारें उठा दी गईं। अब दोनों कमरों के दरमियान कुछ हिस्सा खाली था, जिसे दीवारें उठाकर दोनों कमरों से अलग कर दिया गया। जब दोनों कमरों के दरमियान का फ्लोर तोड़ा गया तो वहाँ से कोई ढांचा नहीं मिला जैसे आप सोच रहे होंगे। जो चीज़ उनको फ्लोर के दरमियान मिली वो एक छोटी सी कदीम तांबे की डब्बी थी। अंदर एक साफ सुथरा लपेटा पर्चा पड़ा था जिसमें तकरीबन 20 लाइन्स लिखी हुई थी। मिस्टर एंडरसन और जेंसन दोनों ही इस दरियाफ्त से बहुत पुरजोश हो गए, खासकर जेंसन जो कदीम खताती का काफ़ी इल्म रखता था। ये पर्चा शायद इन तमाम अजीब वाक़यात की कुंजी होता। मिस्टर एंडरसन और जेंसन की हालत बहुत बेचैन थी। वो इसको जल्द अज जल्द पढ़ना चाहते थे। जब उन्होंने उस तांबे की डिब्बी से निकले पर्चे को 2 दिन तक पढ़ कर समझने की कोशिश की तो जेंसन, जिसका उन दोनों में ज़्यादा बुलंद हौसला था, ने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़ुबान या तो लातीनी है या पुरानी डेनिश। मिस्टर एंडरसन ने इस मामले में कोई अंदाज़ा लगाने से इनकार किया और खुश दिली से डब्बी और पर्चा हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ वीबोल्ड में के हवाले करने पर रजामंद हो गए ताकि वो इसे अपने म्यूज़ियम में रखते हैं। उस पर्चे से कुछ साबित न किया जा सका और उस कमरे का राज ही रह गया। गोल्डन 9 इन का नंबर 13 कोई आम कमरा नहीं था। दिन के वक्त ये बिल्कुल गायब हो जाता और साथ वाले कमरे जैसे नंबर 12 और 14 अपनी असल जगह वापस आ जाते, मगर रात होते ही नंबर 13 अपनी जगह बनाने लगता और साथ वाले कमरों को सुकड़ देता, जिसकी वजह से नंबर 12 और 14 की खिड़कियाँ कम हो जाती। वो कमरे छोटे लगते। यूँ लगता कि नंबर 13 का कमरा किसी और तूलो अर्ज यानी डायमेंशन से आकर अपनी जगह बना रहा हो। मिस्टर एंडरसन ने जो देखा वो एक शैतानी मकड़ी जैसी मखलूक थी, लंबी टांगों और भयानक शक्ल के साथ, जो रात के अंधेरों में छुपकर उन पर नजर रखती थी। जो साए उन्होंने देखे थे वो भी इसी मखलूक के थे। नंबर 13 जैसे किसी जहन्नुमी या किसी शैतानी दुनिया की तरफ जाता हो। अक्सर लोगों का मानना है कि ये दरवाज़ा कोई पोर्टल है जो इंतहाई शैतानी और अजीब है और उसमें दाखिल होने वाले शैतानी दुनिया के मुसाफिर हो जाते हैं। दीवारें सरकाकर गोल्डन लाइट का ये हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये थी एमा जेम्स की नॉवल नंबर 13 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
ہم اس طرح کی اور بھی بہت سی ویڈیوز لے کر آئیں گے. اینڈ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ خود پیش آئی ہو, یا اگر آپ کسی کے ساتھ پیش آئی ہو اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, تو ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبر یا ای میل ایڈریس پہ اپنی سٹوری لکھیں تاکہ میں ان سٹوریز کو اپنی یوٹیوب چینل پر کور کر سکوں. Once again, thank you so much for watching the video. I really appreciate you being here. And I'll see you in the next one. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.